بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ I am your teacher from Metropolitan Foundation School۔ امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کہ آپ تمام بچے اپنے گھروں پر خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ کلاس چہارم اردو، ماہ اگست۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ تمام بچے جانتے ہیں، معلوم ہے آپ کو کہ کرونا کی وجہ سے آپ ریگولر اسکول میں کلاسز اٹینڈ نہیں کر سک رہے۔ اسکول بھی جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہے، ریگولر کلاسز نہیں ہو سک رہی ہیں آپ کی۔ اسی پرپس کے تحت ہم نے آن لائن اسٹڈی اسٹارٹ کی ہوئی ہے۔ آن لائن کلاسز ہوتی ہیں اب آپ کی، اسی کے تھرو آپ کو پڑھایا جائے گا تاکہ آپ لوگوں کی کلاس ڈسٹرب نہ ہو، آپ لوگوں کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو، آپ لوگوں کی پڑھائی کنٹینیو رہے اور آپ لوگ بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ آن لائن کلاسز کا سورس کو استعمال کیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، میں آپ تمام بچوں سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ اپنی بکس اوپن کر لیجئے تاکہ میں بلند خوانی کروں تو آپ بھی میرے ساتھ ساتھ بلند خوانی کریں، تاکہ آپ کی ریڈنگ بھی امپروو ہو سکے اور آپ کو بعد میں جب آپ یہ چیپٹر پڑھیں خود سے تو آپ کو کوئی بھی پریشانی یا دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ اپنی ٹیچر سے پوچھیں، ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں آپ واٹس ایپ پر۔ تو بیٹا، امید ہے آپ تمام بچوں نے اپنی بکس اوپن کر لی ہوں گی۔ تو آئیے ہم لوگ اپنی بلند خوانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کا بیٹا پہلا چیپٹر ہے اگست کا افو درگزر، جو کہ ہم آج افو درگزر کی بلند خوانی کریں گے۔ آپ ضرور ہر لفظ پر انگلی رکھ کر پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعا کرو تو اس طرح کرو: اے اللہ، بے شک تو بڑا معاف کرنے والا ہے، نہایت کرم والا ہے۔ معاف کرنا تجھے پسند ہے، بس اے عیبوں سے چشم پوشی فرمانے والے، تو مجھے معاف فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادتی کرنے والے کو معاف کر دینے کی جو تاکید فرمائی اور اس کا اپنی زندگی میں وہ نمونہ پیش کیا جو قیامت تک بنی نوع انسان کے لیے مثال بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
پوری زندگی لوگوں پر رحمت و شفقت اور قصورواروں کو معاف فرماتے گزری۔ پھر یہ سلوک صرف مسلمانوں ہی تک محدود نہ تھا بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عفو درگزر ہی کا معاملہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ ایسے موقعوں پر بھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے ان کی زیادتیوں کا پورا بدلہ لے سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ چیپٹر کے عنوان سے ہی معلوم ہو جاتا ہے، عفو درگزر، رحم کرنا، درگزر کرنا، معاف کر دینا، اس کے بارے میں ہے یہ چیپٹر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق آپ ہر کلاس میں ہی پڑھتے رہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ کو بہت سے واقعات تو آپ کو خود بھی یاد ہوں گے زبانی، اگر پوچھا جائے تو آپ بہت سے واقعات خود بھی بتا سکتے ہیں، لیکن میں اس چیپٹر میں جو بتایا گیا وہ میں ایکسپلین کر رہی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعا کرو تو اس طرح کرو کہ اے اللہ، بے شک تو بڑا معاف کرنے والا ہے، نہایت کرم والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، بس اے عیبوں سے چشم پوشی فرمانے والے، تو مجھے معاف فرما دے۔ آپ سب کو معلوم ہے، جب بھی بیٹا آپ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے یا ویسے آپ دعا کرتے ہوں گے تو سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ بے شک تو بڑا معاف کرنے والا ہے، ہم بہت گنہگار بندے ہیں تیرے، ہمیں معاف کر دے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، اور تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو ہماری بھی مشکلات تو ہی حل کر سکتا ہے۔ ہم جب دعا کرتے ہیں، ایسے آپ نے دیکھا ہوگا اپنے مدر فادر کو کس طرح سے وہ دعا کرتے ہیں، پہلے بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے، اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اس کی کریمی بیان کی جاتی ہے، اس کے جو اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان سے بھی ہم پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادتی کرنے والے کو معاف کر دینے کی جو تاکید فرمائی، اس کا اپنی زندگی میں وہ نمونہ پیش کیا جو قیامت تک بنی نوع انسان کے لیے مثال بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرتا تھا، جیسے کفار بہت زیادتی کرتے تھے ان کے ساتھ، تو وہ ان کو بھی ہمیشہ معاف فرما دیتے تھے۔ ان کی تو پوری زندگی عفو درگزر کا عملی پیکر رہا ہے۔ ان کے جو واقعات ہیں وہ بتائے جائیں، اتنی ان کو تکلیفیں دیا کرتے تھے کفار کہ وہ
خونم خون ہو جاتے تھے، مگر انہوں نے کبھی بھی اپنی زبان سے اف نہیں کیا، کبھی انہیں بد دعا نہیں دی، بلکہ ہمیشہ ان کو دعا دی اور ان کو سیدھے راستے پر اللہ سے دعا فرمائی کہ انہیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ نبی کریم کی پوری زندگی لوگوں پر رحمت اور شفقت اور قصورواروں کو معاف کرتے ہوئے گزری۔ بے شک انسان چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، سب پر رحمت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ یہ سلوک ان کا صرف مسلمانوں سے ہی نہیں تھا، بلکہ وہ غیر مسلموں سے بھی بالکل ایسا ہی معاملہ فرماتے تھے، انہیں بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ تو غیر مسلم ہے، یہ تو مسلمان نہیں ہے، مگر نہیں، ہمیشہ مسلمان اور غیر مسلموں کو ایک نظر سے دیکھا اور ان کے ساتھ وہی نیکی اور معاف کر دینے والا، عفو درگزر کرنے والا ہی معاملہ فرمایا۔ یہاں تک کہ ایسے موقع بھی ان کی زندگی میں آئے کہ وہ چاہتے تو اپنی زیادتیوں کا بدلہ لے سکتے تھے، مگر اس وقت بھی انہوں نے بدلہ نہیں لیا، بلکہ کیا کر دیا؟ انہیں معاف کر دیا۔ یعنی اس بات کی طاقت رکھتے ہوئے کہ وہ ان کو سبق سکھا سکتے تھے، ان سے بدلہ لے سکتے تھے، مگر بدلہ لینا تو حضور کی ذات میں شامل ہی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ معاف کر دیتے تھے، جس سے کہ غیر مسلم بھی بہت سے ایسے تھے جو کہ ان سے مشورہ لینے آتے، ان سے اپنی پریشانیوں کا حل پتہ کرنے آتے، وہ اسی لیے کہ ان کا سب کے ساتھ معاملہ اچھا رہتا تھا، معاف کر دینے والے تھے، کبھی کسی کو غلط اس سے نہیں دیکھا کہ یہ تو غیر مسلم ہے تو لاؤ ہم اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ فرمائیں، نہیں، ہر کسی کو معاف کر دینے والا معاملہ ہی فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو بتوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تو انہیں یہ بات سخت ناگوار گزری۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگے۔ ایک بڑھیا کا دستور تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کے گھر کے قریب سے گزرتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکنے کی گستاخی کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کبھی برا بھلا نہ کہا اور نہ کبھی بد دعا دی۔ ایک دن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا کرکٹ نہ پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑھیا کے بارے میں لوگوں سے دریافت کیا۔
پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہا نہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر گئے اور اس کی عیادت کی، اور جب تک وہ بیمار رہی اس کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ بڑھیا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن اخلاق کا اتنا اثر ہوا کہ وہ آپ پر ایمان لے آئی۔ کفار کی دشمنی کی حد یہ تھی کہ حرم شریف میں بھی جہاں بدترین دشمن کو بھی کچھ نہ کہا جاتا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں بھی ستانے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ اسٹوڈنٹس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو بتوں کو چھوڑ کر انہوں نے اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، یعنی کہ اسلام کی تبلیغ دی، تو انہیں یہ بات بہت بری لگی، سخت ناگوار گزری، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے، اور وہ مختلف طریقوں سے مختلف مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دیتے، پریشان کرتے، طرح طرح سے ان کو تکلیفیں پہنچاتے۔ کبھی آوارہ لڑکے ان کے پیچھے لگا دیتے، وہ انہیں پتھر مارتے، اور اتنے مارتے کہ وہ خون میں لت پت ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ کا نالین مبارک بھی خون سے بھر جاتا تھا۔ مگر اس وقت بھی آپ نے انہیں بد دعا نہ فرمائی بلکہ دعا ہی دی۔ اسی طرح بیٹا ایک بڑھیا کا دستور تھا، یعنی کہ اس کا روزانہ کا ایک رواج تھا، روز وہ یہ کرتی تھی، دستور تھا روزانہ کا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اس کے گھر کے قریب سے گزرتے تھے تو وہ کیا کرتی تھی، گندا اپنے گھر کا کچرا کوڑا کرکٹ جمع کر کے ان کے اوپر پھینک دیا کرتی تھی، یہ گستاخی کرتی تھی۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے بھی کبھی بھی برا بھلا نہیں کہا، اور نہ ہی اسے کبھی بھی بد دعا دی۔ مگر ایک دن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزر رہے تھے تو ان کے اوپر کوڑا کرکٹ نہ آیا، نہیں پھینکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑھیا کے بارے میں ادھر کے لوگوں سے دریافت کیا یعنی کہ پوچھا، اس کے بارے میں معلوم کیا، تو انہیں پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ وہ بیمار ہے تو ان سے رہا نہ گیا، اور وہ اس کے گھر چلے گئے اس کی عیادت کرنے، مزاج پرسی کرنے، اور جب تک وہ بڑھیا بیمار رہی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی دیکھ بھال کرتے رہے، اس کا خیال رکھتے رہے۔ حالانکہ بڑھیا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنا برا کیا کہ وہ کچرا پھینک دیا کرتی تھی، ان کے کپڑے صاف ستھرے جو تھے وہ گندے ہو جاتے تھے۔ پھر بڑھیا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کا اتنا اثر ہوا کہ وہ آپ پر ایمان لے آئی۔ اب ظاہر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنا برا رویہ رکھتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کرا، اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا، تو وہ ان کے حسن اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی کہ وہ ایمان لے آئی۔
کفار کی دشمنی کی حد یہ تھی کہ وہ حرم شریف مقدس جگہ پر بھی جہاں بدترین دشمن کو بھی کچھ نہیں کہا جاتا ہے، وہ وہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے سے باز نہیں رہا کرتے تھے، ان کو وہاں بھی ستاتے تھے۔ اسٹوڈنٹس، یہ بھی آپ کا چیپٹر ختم نہیں ہوا ہے، یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آگے اپنی بلند خوانی کریں گے۔